الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگوں نے آئیڈیل مسلم سیریز کا آغاز کیا تھا، جس میں ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ان اعمال کا ذکر کریں گے کہ ہمیں ایک اچھا مسلمان، نہ صرف اچھا مسلمان بلکہ ایک مثالی مسلمان بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم لوگ ایک آئیڈیل مسلم بن سکیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں، کامیاب ہوں اور ان چیزوں کو پورا کریں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے کہ جو ایک آئیڈیل مسلم ہوتا ہے وہ اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ دنیا میں جو بھی چیز ہے ہمیں نظر آتی ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کے بنانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جو لائٹس ہیں جب آپ ان کو آن کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو صوفہ ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے، بنانے والے کا ایک مقصد ہے، اس کو بیٹھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کچھ لوگ لیٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بچے جو ہیں جمپنگ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں صوفے کو، ٹھیک ہے، صحیح مقصد ہے یا نہیں ہے لیکن الگ بات ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ اس کے لیے بیٹھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ کیا ہے؟ موبائل، رائٹ؟ اس موبائل کا کیا ہے؟ یہ بھی بنانے والے نے اس کے پیچھے کوئی ایک مقصد تھا نا، کہ کسی کام کے لیے بنایا۔ موبائل کو ہم کس لیے یوز کرتے ہیں؟ کالز کرنے کے لیے، میسیجنگ کے لیے، واٹس ایپ کے لیے، فیس بک کے لیے، یوٹیوب کے لیے، ای میلز کے لیے، کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بیسیکلی، کہ ہم نے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے ہم موبائل کو یوز کرتے ہیں۔ اور ہر چیز کا جو بنانے کا مقصد ہوتا ہے، جب تک وہ چیز اس مقصد میں استعمال ہوتی ہے تبھی وہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ میں نے کرکٹ کھیلنی ہے اور ہارڈ بال سے ایک کرکٹ میچ ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ جب میں بیٹنگ کروں گا تو میں یہ نوٹ 9 سے بیٹنگ کروں گا، موبائل سے بیٹنگ کروں گا۔ یا یو لافنگ، رائٹ؟ کتنے عجیب لگتا ہے نا کہ جب کسی چیز کے اصل مقصد کو چھوڑ کے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرتے، ویسے ہی ہنسی آتی ہے انسان کو، بیکاز اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس، رائٹ؟ لیکن میں کہتا ہوں نہیں، میں بیٹنگ کروں گا، اور آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ بیٹنگ کے لیے نہیں ہے، اگر آپ نے بیٹنگ کرنی ہے تو کرکٹ میں بیٹنگ کے لیے بیٹ ہوتا ہے، آپ بیٹ لے کے جائیں۔ میں کو نہیں، میں بڑا سپر سمارٹ قسم کا بندہ ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں، تم لوگوں کو نہیں پتا، میں اس موبائل سے بیٹنگ کروں گا اور میں چلا جاتا ہوں، پیڈز بھی پہنے ہوئے ہیں، ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہے، اور بیٹ کی جگہ پہ تیمور صاحب نے ہاتھ میں موبائل اٹھایا ہوا ہے بیٹنگ کرنے کے لیے۔ اب بیٹنگ کرنے کے لیے موبائل اٹھایا ہوا ہے اور بال آتی ہے اور میں شاٹ مارتا ہوں، موبائل ٹوٹ جاتا ہے، تو obviously بات ہے کیونکہ موبائل تو اس چیز کے لیے بنا نہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، اب میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ موبائل اچھی کوالٹی کا نہیں تھا، اس دفعہ میں نے چونکہ نوٹ 8 سے بیٹنگ کی تھی اس لیے میں شاٹ اچھی نہیں مار سکا، نیکسٹ ٹائم میں آئی فون XR لے کے جاؤں گا تب شاٹ اچھی لگے گی۔ تو آپ لوگ مزید ہنسیں گے، رائٹ؟ آپ کہیں گے یار ایک سائیکیٹرسٹ کو چیک اپ کی ضرورت ہے، آپ کا ذہنی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا، کیونکہ میں ایک ایسی چیز سے وہ کام لینے کی کوشش کر رہا ہوں جس چیز کے لیے وہ بنی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو دنیا میں اور کائنات میں اگر ہم دیکھیں تو جو بھی چیز ہمیں نظر آتی ہے اس کا ایک مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ سورج اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مقصد ہے بنانے کا، اس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، اس سے ہم ہیٹ حاصل کرتے ہیں۔ دن اور رات کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا، دن بنایا اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے، رات بنائی اللہ تعالیٰ نے آرام کرنے کے لیے۔ پانی بنانے کا مقصد ہے ہم اس سے پیاس بجھاتے ہیں، اپنی صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جو بھی چیز ہمیں نظر آتی ہے دنیا میں اس کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن میں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ یہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کے لیے بنایا، انسانوں کے لیے بنایا۔ پانی انسانوں کے لیے بنایا کہ انسان فائدہ حاصل کرے، روشنی سورج اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا کہ انسان اس سے روشنی حاصل کرے، ہیٹ حاصل کرے، پھل بنائے، سبزیاں بنائیں، جانور دیے، جانوروں سے فائدہ حاصل کریں، اس کا گوشت ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کو سواری کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کی کھال کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ تو جب ہر چیز کا ایک مقصد ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی ایک مقصد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے، اور انسان کو نہ صرف بنایا بلکہ اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں سب سے بہترین بنایا،
اور جب قرآن کی ہم بات کرتے ہیں تو قرآن کا جو سینٹرل فوکس ہے وہ بھی انسان ہی ہے. ہر چیز کا فوکس قرآن میں اگر ہم دیکھا ہے تو وہ انسان ہے. تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کا کوئی مقصد ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اور بس اب اپنی مرضی سے ہم جو مرضی کرتے رہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں مقصد کیا ہے. یا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تو مقصد بنایا لیکن انسان کو مقصد نہیں دیا, انسان کو بغیر مقصد کے پیدا کر دیا. تو ایسا تو نہیں ہے. تو پھر انسان کو کیوں بنایا, ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا, اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے, صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے. تو یہ سول آبجیکٹو ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا, کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اور اس بندگی کو پورا کرنے کے لیے, اس عبادت کو کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں زندہ رہنے, اور زندہ رہنے کے لیے ہمیں کھانے کی ضرورت ہے تو اللہ نے ہمارے کھانے کا انتظام کیا. ہمیں پانی کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پانی کا انتظام کیا. ہمیں اپنے ایموشنز کو اچھے طریقے سے بیلنس میں رکھنے کے لیے ڈیفرنٹ قسم کے ریلیشن شپ کی ضرورت ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے ریلیشن شپ دے دیے. ماں باپ کا ریلیشن شپ, والدین کا بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ, میاں بیوی کا ریلیشن شپ, بہن بھائیوں کا ریلیشن شپ, پھر دوست, آپس میں جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی ریلیشن شپ. اور ہر ریلیشن شپ کا جو ہے اپنا ایک مقصد ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمارے لیے کر دیا. لیکن یہ سب چیزیں اللہ نے جو ہمیں دی ہیں وہ اس لیے دی کہ ہم ان چیزوں کو یوز کر کے اللہ کی بندگی کریں, اللہ کو راضی کریں. اصل آبجیکٹو اللہ کو راضی کرنا ہے. اصل آبجیکٹو ہماری زندگی میں مال کمانا, شہرت کمانا, اچھے کپڑے پہننا, اچھا کھانا کھانا, یہ سب نہیں ہے. اور جب ہم اس آبجیکٹو کو بھول جائیں گے, مقصد کو بھول جائیں گے, تو ہم وقتی طور پہ تو شاید اس دنیا سے کچھ عرصہ کے لیے وقت گزار کے چلے جائیں گے, لیکن حقیقت میں ہم کیا ہے, ہم ناکام ہو جائیں گے. کیونکہ جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا ہم نے وہ کام نہیں کیا, اور ہم اس کام کو چھوڑ کے اور اس مقصد کو چھوڑ کے ہم نے دنیا کی ہر چیز کی جس سے وہ مقصد پورا نہیں ہوا. اب غلامی اور اس میں جو اس آیت میں ایک اور چیز بہت اہم ہے, وہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, تو لیعبدون جو ہے یہ عبد سے ہے. اس لفظ میں جو لیعبدون کا جو لفظ ہے, اس میں اگر دیکھیں تو لیعبدون میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ عبد آتا ہے, لیعبدون. اور عبد کہتے ہیں عربی میں غلام کو, عبد کہتے ہیں غلام کو. اور جو غلام ہوتا ہے, آج کل تو غلام چونکہ ہے نہیں تو ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہو سکتا کہ غلام اصل میں کیسے زندگی گزارتے ہیں. لیکن جو غلام کا جو اصل کانسیپٹ ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا کہ غلام اپنے آقا کے حکم کے بغیر, مرضی کے بغیر ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا تھا. اگر اس کا مالک اس کو کہتا تھا کہ تم یہاں پہ بیٹھے رہو گے جب تک میں نہیں کہوں گا تم نے ہلنا نہیں یہاں سے, تو وہیں پہ بیٹھا رہے گا, چاہے گھنٹہ گزر جائے, 2 گھنٹے گزر جائیں, 3 گھنٹے گزر جائیں, وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر وہاں سے موو نہیں کر سکتا. اگر وہ اس کو کہتا تھا کہ تم کھڑے رہو گے تو وہ کھڑا رہے گا. تو یہ اصل جو کانسیپٹ غلامی کا ہے وہ یہ ہے کہ بالکل اسی جگہ پہ ایگزیکٹلی وہی کچھ کرنا, اور جتنا وہ بتائے گا اتنا کرنا ہے, جب وہ بتائے گا جو بتائے گا اسی وقت وہ کرنا ہے. یہ غلام کا کانسیپٹ ہے. اب آپ ایگزامپل لیں ذرا کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے مختلف قسم کے فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. جب ہم تو جاب آپ لے لیجئے یا گھر کا معاملہ لے لیجئے, تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کئی دفعہ ہمارے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں. نیچے سے مراد کہ ہماری ٹیم میں ہوتے ہیں یا ہم نے جن کو ہائر کیا ہوا ہوتا ہے سروسز کے لیے. گھر کی ایگزامپل لے لیں تو جو گھر میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, ڈرائیور ہو گیا, مالی ہو گیا یا میڈ ہوگی جو بھی ہے, تو اس کو بھی کیا ہوتا ہے, حقیقت میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کو پیسے دیتے ہیں, اور پیسے دے کے ہم ان کی سروسز لے رہے ہوتے ہیں. ہم نے ان کو خریدا نہیں ہوتا, وہ ہمارے غلام نہیں ہوتے. لیکن چونکہ وہ ہمیں سروسز دے رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو پیسے ان کو دیے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب پیسے دے رہے ہیں تو ہمیں کام ویسا چاہیے جیسے ہم چاہتے ہیں. اور اکثر جب بات ہوتی ہے ڈرائیور کی, جب بات ہوتی ہے تو ڈرائیور اگر کوئی بات کہے تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ میں تمہیں جو پیسے دیتا ہوں وہ اس چیز کے دیتا ہوں کہ مجھے تمہاری جو سروسز چاہیے وہ اس وقت میں چاہیے. اگر تم اس وقت میں میرے لیے کام نہیں آ سکتے تو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں وہ اسی طریقے سے کام کریں. مثال کے طور پہ اگر میڈ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے تم نے آ کے صفائی کرنی ہے, پھر برتن دھونے ہیں, پھر کپڑے دھونے ہیں. یہ 3 ایک ترتیب ہے, مجھے اس ترتیب میں کام چاہیے. تم صبح 10 بجے آؤ گی
پہلے صفائی، پھر برتن، پھر کپڑے. اچھا وہ آئے اور آ کے کہے کہ ٹھیک ہے میں تو 10 بجے نہیں آؤں گی، میں 11 بجے آؤں گی. پہلی چیز ہی ہو گئے. اور دوسری چیز کہ آتے ہی وہ کیا کرے، وہ آتے ہی صفائی کے بجائے سیدھی برتن دھونے لگ جائے، پھر وہ کپڑے دھوئے، پھر وہ صفائی کرے. تو آپ اس کو سمجھائیں گے مجھے یہ ترتیب نہیں چاہیے، مجھے اس ترتیب میں کام چاہیے. اب آپ سمجھا رہے ہیں لیکن وہ نہیں چل رہی. اب ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف ایک اور کام والی ہے جس کو جو بتایا گیا ہے وہ ایگزیکٹلی ویسے ہی کرتی ہے. 10 بجے آتی ہے، جو ترتیب آپ نے بتائی کام کرنے کی وہ اسی ترتیب میں کام کرتی ہے، اور نہ صرف اس ترتیب میں کام کرتی ہے بلکہ اس سے بھی بہتر ایکسٹرا کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو ہماری نظر میں کون سی بہتر ہوگی، پہلی والی یا دوسری والی؟ دوسری والی، کیونکہ دوسری والی ایسے کام کرے جیسے ہم چاہتے ہیں. اسی طریقے سے ڈرائیور اگر ہے تو ویسے کام کر رہے جیسے ہم چاہتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم جو غلام ہیں، اب اللہ کی جب ہم غلامی کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ بھی مختلف طریقے سے کرتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دیکھتا ہوگا کہ میں نے جن بندوں کو اس دنیا میں بھیجا تھا ایک کام کے لیے کہ تم نے بندگی اختیار کرنی ہے، ایک طرف وہ شخص ہے کہ جو پورے طور پہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ جب جو کرنے کا حکم دیتا ہے وہ ویسے کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو ایک طرف وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے، جس وقت نماز کا وقت ہوا نماز کے لیے چلا گیا. اذان ہوئی فوراً اٹھا نماز کے لیے، اور اسی جگہ پہ دوسرا بیٹھا ہوا جو نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یدنین علیہن من جلابیبہن کہ جب تم باہر نکلو تو پردہ کیا کرو، اپنے جسم کو کور کر کے نکلو، جب یہ حکم پہنچا تو ایک عورت نے اس حکم کو سنا اور پردہ کرنا شروع کر دیا، پورے طریقے سے اپنے رب کی اطاعت کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے جسم کو پراپر کور کرتی ہے. اور دوسری عورت جس نے یہ حکم سنا، سننے کے بعد بھی اس نے یہ کام نہیں کیا. تو جو بھی حکم ہیں، جو بھی احکامات ہیں، ایک طرف وہ رویہ ہوتا ہے غلامی کا کہ جو سنتے ہیں اور ہم کام کرتے ہیں، اور ایک طرف وہ ہوتا ہے کہ سننے کے بعد بھی بس ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا. تو اللہ کے نزدیک پھر کون سا انسان جو اللہ کو محبوب ہوگا؟ وہی ہوگا نا کہ جو اللہ کی غلامی اس طریقے سے کر رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے غلامی کا حکم دیا، وہی ہوگا. اور کامیاب بھی کون ہوگا؟ جس نے اس کو سمجھا، جس نے اللہ کی غلامی اختیار کی. اور یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی غلامی کا حکم دیا. یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے ہم پہ، کیونکہ اللہ نے اپنی غلامی کا حکم دیا، اور جب اپنی غلامی کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ کیونکہ خود ارحم الراحمین ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ ہم اللہ کی غلامی کرتے ہیں. کیونکہ انسان چاہے جب غلامی انسانوں کے اندر ہوتی تھی، غلامی کا اور مالک کا کانسیپٹ تھا، تو کچھ مالک ہوتے تھے جو اپنے غلاموں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے تھے، ان کا اچھے طریقے سے خیال کرنا، ان کے کھانے کا خیال کرنا، ان کے کپڑوں کا خیال کرنا، ان کے جذبات کا خیال رکھنا، ان کی مشکل میں ان کے کام آنا. اور ایک طرف دوسرے مالک ہوتے تھے جو ظالم ہوتے تھے. تو جو غلام ہوتے تھے وہ بھی پسند کرتے تھے کہ ہم کسی ایسے شخص کی غلامی میں جائیں کہ جو اچھا انسان ہو، جو ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. اور پھر ایسے شخص کی غلامی کرنے میں بھی وہ فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم ایک ایسے انسان کے غلامی میں ہیں کہ جو بہت اچھا انسان ہے. لیکن پھر بھی اس میں کہیں نہ کہیں کوتاہی کا چانس تو ہے نا، کیونکہ انسان ہے، کبھی غلطی بھی کر سکتا ہے. لیکن آپ سوچئے کہ کتنی رحمت ہے اللہ کی کہ ہم اللہ کی غلامی کے لیے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنا تعارف کرواتا ہے تو کہتا ہے الرحمن الرحیم. تو ایسی ذات کی غلامی کرنے میں تو حقیقت میں ہمیں کیا فخر محسوس ہونا چاہیے، نہ صرف فخر محسوس ہونا چاہیے بلکہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی ذات کی غلامی کریں، کیونکہ الٹیمیٹلی ہم نے واپس اسی کے پاس جانا ہے. اب یہ جو غلامی ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ ایک ایٹیچیوڈ ہے. یہ جو ہم نے بات کی نا کہ کچھ لوگ جو بات مانتے ہیں اور کچھ بات نہیں مانتے، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مختلف ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں، مختلف رویے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اپنے رویے کو درست کر لیں، اپنے ایٹیچیوڈ کو درست کر لیں کہ ہم نے اللہ کی غلامی ہر حال میں کرنی ہے، تو ہمارے لیے اللہ کی غلامی کرنا آسان ہو جائے گا. اور میں غلامی سے مراد کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی کرنا آسان ہو جائے گی. اور اس ایٹیچیوڈ کو صحابہ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا بھی تھا اور انہوں نے امپلیمنٹ بھی کیا تھا. جب وہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا سمعنا و اطعنا، اصل میں یہ رویہ ہے جو اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے، اور یہی وہ رویہ تھا جو صحابہ نے اختیار کیا تھا. سنا اور فوراً اطاعت کی. اللہ کا حکم آیا، جو ہی حکم کا پتہ لگا فوراً اطاعت کی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا، فوراً اطاعت کی، کسی چیز سے رکنے کا حکم دیا، فوراً اطاعت کی۔ یہ ایٹیچیوڈ اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہم لوگ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور صحابہ کا کیا معاملہ تھا کہ جب قرآن میں آیت آئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم لوگ نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیزوں کو خرچ نہ کرو۔ ابھی جب آیت آئی تو صحابہ کو جب اس آیت کا پتہ لگا تو تمام صحابہ نے سوچنا شروع کر دیا کہ کون سی ایسی چیز محبوب ہے ہمارے پاس جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ اور صحابہ کا ٹارگٹ کیا تھا کہ وہ میکسیمم لیول پہ پہنچنا چاہتے تھے کہ جو اللہ کی رضا کا ہو، تو فوراً سوچنا شروع کر دیا کہ ہم اللہ کے راہ میں کیا خرچ کر سکتے ہیں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک باغ تھا، جو باغ ان کو بہت محبوب تھا اور بہت ہی اچھا باغ تھا، تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس یہ ایک باغ ہے جو مجھے بہت محبوب ہے، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم جا کے اپنے خاندان والوں میں اس کو تقسیم کر دو۔ چھوٹی بات ہے، باغ، لینڈ، آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پلاٹ ہوتا ہے نا، پلاٹ بنانے کے لیے پوری زندگی جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ اور اگر سوچے کہ اگر یہ آیت ہم لوگ اس وقت موجود ہوتے یا ہم تک جب یہ آیت پہنچی تو ہم نے کیا سوچا کہ ہم نے کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ لگا فوراً وہ بھی پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پہنچ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس خیبر کی ایک زمین ہے جو مجھے بڑی محبوب ہے، میں چاہتا ہوں میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عمر اس زمین کو مت دو، لیکن اس کے اوپر جو بھی زراعت ہیں، جو بھی پھل وغیرہ ہیں، وہ اللہ کی راہ میں دے دو، تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ تو فوراً وہ کیا ہو گیا، عمر رضی اللہ عنہ بھی پہنچے اس آیت کے اوپر عمل کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے جب شراب کی حرمت کا حکم آیا کہ شراب جو ہے وہ آج کے بعد حرام کر دے گی، کیونکہ شراب جو تھی وہ ایک دم حرام نہیں ہوئی تھی، پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے نقصانات کا ذکر کیا، سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس کی حرمت تک پہنچے۔ پہلے اس کے نقصانات کا ذکر کیا اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ جب اس کو کلی طور پہ حرام کر دیا گیا کہ اب آج کے بعد جو ہے شراب نہیں پی جا سکتی۔ تو جب شراب کی حرمت کا حکم آیا اور صحابہ کے پاس ایک صحابی گئے اور انہوں نے جا کے تمام صحابہ کو بتانا شروع کیا، تو ایک صحابی کے گھر پہ پہنچے تو وہاں پر اس وقت بیٹھے لوگ شراب پی رہے تھے۔ جو ہی پتہ لگا کہ اب آج کے بعد شراب حرام ہو گئی ہے تو ان لوگوں کے ہاتھوں میں بھی جو شراب تھی انہوں نے اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ اس کو اندر لے کے جائے، وہیں پہ پھینک دیا۔ اور جو شراب کے مٹکے وہاں پہ پڑے تھے، جو فریش لاٹ آئی تھی شراب کی، ان صحابی نے کہا کہ اس کو بہا دیا جائے، اور ان مٹکوں کو، ان میں جو شراب تھی اس شراب کو بہا دیا گیا اور مدینہ کی گلیاں شراب سے بھر گئیں۔ اور یہ ہمارے لیے کہنا کتنا آسان ہے، یہ اس سے پوچھئے جس شخص کو شراب کی ایڈکشن ہوتی ہے، اس سے جا کے پوچھے کہ اتنی شراب کو ضائع کرنا یا پھینکنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ جو شرابی ہوتے ہیں نا، جن کو عادت پڑ جائے، جو ایڈکٹڈ ہوتے ہیں، ان کے لیے تو ایک ایک گھونٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ بہت سے لوگ پینے کے عادی تھے، اس کے بعد کیا کہ اس کے بعد تمام لوگوں نے شراب کو انڈیل دیا اور باہر پھینک دیا۔ یہ کیا تھا، سمعنا واطعنا، جو ہی سنا فوراً اطاعت کی۔ پردے کا حکم آیا، جو ہی صحابیات کو پتہ لگا تو جو صحابیات باہر تھیں انہوں نے فوراً بھیجا گھروں میں کہ جا کے ہمارے لیے چادر لے کر آؤ۔ ان کو یہ بھی اتنا بھی گوارا نہیں تھا کہ ہم ایک قدم بھی اللہ کی نافرمانی میں آگے گزاریں، کیونکہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ پردے کا حکم آ گیا ہے، تو ہم ایسے نہیں چاہتی کہ ہم ایک قدم بھی ایسا چلیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کا ہو۔ گھروں سے چادریں منگوائیں اور اپنے جسموں کو کور کیا۔ آج ہم لوگ سوچیں کہ ہمارے اندر یہ رویہ ہے کہ نہیں ہے۔ یہی وہ رویہ تھا جو صحابہ کو اس مقام پہ لے کے گیا جس مقام پہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیونکہ صرف یہ کہہ دینا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، صرف یہ کہہ دینا کہ ہاں اللہ ہمارا رب ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ جب اس کلمے کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے پھر پتہ لگتا ہے کہ واقعی کون حقیقت میں مسلمان ہے اور کون صرف زبان سے مسلمان ہے۔ اور اللہ کے ہاں مقام صرف زبان سے کہنے سے نہیں ملے گا، اللہ کے ہاں مقام عمل سے ملے گا، اطاعت سے ملے گا، قربانی سے ملے گا۔ یہ چیزیں اگر ہماری زندگی میں نہیں ہیں تو ہم اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ مقصد جب تک ہم نہیں پہچانیں گے ہم کیوں آئے ہیں
تو ہم اس ڈائریکشن میں بھی نہیں چل سکتے کہ ہم اس کو اچیو کریں، کیونکہ آپ کو آبجیکٹو کا ہی نہیں پتا اپنی زندگی کا، تو اچیو کیسے کریں گے؟ اچیومنٹ تو اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو آبجیکٹو کا پتہ ہوتا ہے. ٹارگیٹ اچیو تو اس وقت ہوگا نا جب آپ کو ٹارگیٹ کا پتہ ہوگا. آپ منزل پہ تو اس وقت پہنچیں گے نا، اور سفر اس وقت شروع ہوگا جب آپ کو منزل کا پتہ ہوگا آپ نے کدھر جانا ہے. جب آپ کو مقصد زندگی ہی نہیں پتا کہ میں آیا کیوں ہوں، تو پھر ایک جانور والی زندگی انسان گزارتا ہے، اور اکثریت انسانوں کی وہ جانور والی زندگی گزار رہی ہے. ایک جانور کیسے زندگی گزارتا ہے؟ صبح اٹھتا ہے، چرتا ہے، چرنے کے بعد اپنی خواہش پوری کی، خواہش پوری کرنے کے بعد پھر چرا، پھر چرنے کے بعد پھر سو گیا، پھر سو کے اٹھا، پھر کھانا کھایا، پھر خواہش پوری کی، پھر سو گیا. تو یہ کسی زندگی؟ جانور کی زندگی ہے. تو جو انسان اور بالخصوص جو مسلمان، وہ بھی یہی اپنی روٹین رکھی ہوئی ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد دوستوں کے پاس چلے گئے، کہیں پہ پارٹی کی، کہیں پہ گئے کہ جا کے اپنی خواہشات پوری کی، واپس آ کے سو گئے، سونے کے بعد پھر اٹھے، پھر وہی کام کرتے رہے. تو پوری روٹین اگر یہی چل رہی ہے تو پھر ایک جانور میں اور ایک انسان میں کیا فرق رہ گیا؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا ہے کہ ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے. یہ ہمارا مقصد زندگی ہے. اور اسی اعتبار سے پھر آخرت میں فیصلے بھی ہوں گے. ابھی آج جس طریقے سے دنیا میں مختلف کیٹیگریز ہیں نا لوگوں کی، اس اطاعت کے اعتبار سے، بندگی کے اعتبار سے لوگ مختلف کیٹیگریز میں ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل ہی اللہ کا انکار کیا ہوا ہے اور اللہ کو مانتے ہی نہیں، ایک وہ کیٹیگری ہے. ایک وہ کیٹیگری ہے جو مانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. یہ بھی اسی کیٹیگری کے قریب ہی ہیں کیونکہ یہ عمل ہی نہیں کرتے. اللہ کو صرف مان لینا اور کوئی بات نہ ماننا، رب کو ماننا اور رب کی نہ ماننا، تو یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے. اور پھر ایک کیٹیگری وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں لیکن کبھی ہو جاتی ہے، کہیں کی غلطی بھی ہو جاتی ہے. اور پھر ایک کیٹیگری وہ ہے جو واقعی بڑے جو ہیں وہ مانتے بھی ہیں اور اس پہ قائم بھی رہتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی اطاعت میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ آخرت میں بھی لوگ 3 طرح کی کیٹیگریز میں جو ہے وہ تبدیل ہوں گے، 3 طرح کی کیٹیگریز میں تقسیم ہو جائیں گے. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، قیامت والے دن آخرت میں تم لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پہلی کیٹیگری دائیں ہاتھ والے. دوسری کیٹیگری وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، بائیں ہاتھ والے. تیسری کیٹیگری وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ ہیں جو مقرب لوگ ہوں گے. دائیں ہاتھ والے یہ بھی کامیاب ہیں. ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جنت کا وعدہ ہے. اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، لیکن یہ اب آگے نہیں ہیں، سابقون الاولون میں سے نہیں ہیں. اطاعت کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں، لیکن آگے نہیں ہیں. اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں وہ تو ناکام ہو گئے. ان کا تو کامیاب ہونے کا چانس ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا وہ ناکام ہو گیا. معراج کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کے لیے جب آپ گئے تو جبریل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے. تو وہاں پہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدم علیہ السلام کو دیکھا، اور آدم علیہ السلام جب اپنے دائیں طرف دیکھتے تھے تو وہ مسکراتے تھے، جب اپنے بائیں طرف دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدم علیہ السلام کے جو دائیں طرف ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں. تو جب آدم علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ مسکراتے ہیں. جو ان کے بائیں طرف ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں. جب یہ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ روتے ہیں. تو دائیں طرف والے تو کامیاب ہو گئے، بائیں طرف والے ناکام ہو گیا. بائیں طرف والے سے کیا مراد ہے کہ جنہوں نے، اس میں وہ سب کیٹیگریز آ جاتی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو مانا ہی نہیں. ایک تو وہ کیٹیگری ہے جنہوں نے اللہ کو مانا نہیں، اللہ کا انکار کر دیا. ایتھیزم آج کیا ہے؟ ایتھیزم یہی ہے نا، اللہ ہی کو نہیں ماننا. اللہ کچھ نہیں ہے، آخرت کچھ نہیں ہے، نہ اللہ کو مانا، نہ آخرت کو مانا، نہ مرنے کے بعد والی زندگی کو مانا. بس دنیا ہی کی زندگی ہے، اسی میں عیاشی کر لو، اسی میں انجوائے کر لو، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا.
ایک اللہ کو مانا ہی نہیں، اور پھر ایک لوگ ہیں جو ہیں تو اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یہ بھی لوگ اس میں آگے بائیں میں. اور شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت کیٹاگوریکلی کلیئرلی بتا دیا ہے کہ شرک کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. تو جنت شرک کرنے والے کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے. ہاں یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کو بھی جنت میں بھیج دے تو ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ یہ تو مشرک تھا یا اس نے تو آپ کا انکار کیا تھا. ہم تو نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے معاملے میں اپنے حکم میں جو مرضی کرے. لیکن اللہ نے قانون ہمیں قرآن میں بتایا کہ جو شرک کرنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو یہ لوگ بھی ہو گئے کس میں ہو گئے؟ لیفٹ سائڈ، بائیں ہاتھ والے ناکام ہو گئے. تو ایک طرف دائیں ہاتھ والے ہیں، ایک طرف بائیں ہاتھ والے ہیں، اور ایک طرف سابقون ہیں. تو جو اصل ایمان والے ہیں اور جو ہمارا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم نے سابقون میں شامل ہونا ہے. ہم نے سابقون میں شامل ہونا ہے، ہم نے آگے والوں میں شامل ہونا ہے. اور یہ ایٹیٹیوڈ جب تک ہمارا نہیں ہوگا کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے تب تک ہم آگے جا نہیں سکتے. صرف خواہش سے نہیں جا سکتے. صحابہ میں بھی جو کمپٹیشن ہوتا تھا وہ اس چیز کا ہوتا تھا کہ آگے بڑھنے کا کمپٹیشن. دنیا میں آگے بڑھنے کا کمپٹیشن نہیں تھا کہ اچھا اس کے پاس مال اتنا ہے تو میرا ڈبل ہو جائے، اس کے پاس ایک گھوڑا تو میرے پاس 10 ہونے چاہیے. اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اور آج تو ہمارا کمپٹیشن تو ہے ہی دنیا کا. آج تو ہمارے یہاں دیکھیں، اگر آپ ذرا اپنے سوشل سرکل میں جائزہ لیں یا ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کسی کے ساتھ آخرت کا کمپٹیشن کر رہے ہوں. آپ کو پتہ لگے کہ میرا دوست جو ہے وہ 3 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، 5 پوری پڑھتا ہے لیکن 3 جماعت سے پڑھتا ہے. میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے 5 جماعت سے پڑھنی ہے. یہ کمپٹیشن ہوا نا آگے بڑھنے کا. آپ کو پتہ لگا کہ میرا دوست، آپ بھی 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، دوست بھی جماعت سے پڑھتا ہے 5 وقت کی، لیکن وہ تہجد نہیں پڑھتا. تو ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا اگلا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ میں نے تہجد پڑھنا شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کمپٹیشن دنیا میں ہم نے کرنا ہے، آخرت کا کمپٹیشن کرنا ہے. یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کہ میرا کپڑا جو ہے وہ بہتر ہے اور دوسرے کا کپڑا مجھ سے بہتر ہے تو اب میں اس سے مہنگا برانڈ پہنوں گا. میرا موبائل فون جو ہے اس سے تھوڑا بہتر تھا لیکن اب میرے فلاں دوست نے مجھ سے بہتر موبائل لے لیا، اب میں ایک اور موبائل لوں گا جو اس سے بھی بہتر ہوگا. یہ دنیا کا کمپٹیشن ہے اور اس کمپٹیشن کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اس میں آپ کو ہمیشہ بے سکونی ہی ملے گی، کبھی سکون نہیں ملے گا. اور اس کمپٹیشن میں انسان اللہ کو ناراض ہی کرتا ہے، اللہ کو راضی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کا فوکس ہی تبدیل ہو گیا. آپ اپنے مقصد سے ہی ہٹ گئے. اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ کی بندگی. اور اللہ کی بندگی کے لیے ہم نے کمپٹیشن کرنا تھا نیکیوں کے اندر. اور یہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ اپنی خواہش کی بندگی اور خواہش کی غلامی. اور جب خواہش کی غلامی ہو رہی ہے تو پھر بندگی شیطان کی ہوتی ہے، اللہ کی بندگی نہیں ہوتی. تو ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے تو ہمیں بہت فوکس طریقے سے اپنی زندگی میں اس چیز کو کانسٹنٹلی اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہنا کہ میں غلط ڈائریکشن میں تو نہیں جا رہا یا جا رہی. تو یہ بندگی کیا ہے؟ اصل مقصد ہمارا کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے. اور وہ بندگی کے لیے جو ایٹیچیوڈ ہے ہم نے اپنے اندر وہ ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرنا ہے. سمعنا واطعنا. جب سنیں، جب پتہ لگے حکم کا فوراً اطاعت کریں. اب یہ سمعنا واطعنا کا ایٹیچیوڈ اور اس وقت ہی آئے گا نا جب ہمیں پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں علم حاصل کرنا ہے. ہمیں جب تک یہی نہیں پتا کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے تو ہم اطاعت کیسے کریں گے. اور علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا ہے؟ ہمیں وقت نکالنا ہے. ہمیں قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، احادیث پڑھنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں مطالعہ کرنا ہے. صحابہ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں اللہ کی اطاعت کی تاکہ ہمارے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو. تو یہ چیز ایک آئیڈیل مسلم ہوتا ہے، جو مثالی مسلمان ہوتا ہے، وہ اس چیز کو فوکس کرتا ہے کہ وہ اپنے مقصد زندگی کو پہچانتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اور نہ صرف پہچانتا ہے بلکہ کانسٹنٹلی اپنے آپ کو فوکس رکھتا ہے اس مقصد کے اوپر. دنیا کی ڈسٹریکشنز اور دنیا کی جو بھی چیزیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں وہ اپنے آپ کو بار بار اس ڈائریکشن پہ لے کے آتا ہے. وہ جو صراط مستقیم ہے جب اس پہ وہ چلنا شروع کرتا ہے تو جو بھی اس کے اندر ڈسٹریکشنز آتی ہیں وہ بار بار اپنے آپ کو اس راستے کے اوپر لے کے آتا ہے کیونکہ وہ بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ میں نے
اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی غلامی بیسٹ پاسبل مینر میں کرنی ہے، تاکہ میں غلامی کر کے جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے جاؤں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل کرے جو سابقون ہیں، جو آگے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھے کہ واقعی میرا یہ وہ بندہ جس نے بندگی کا حق ادا کیا ہے۔ لیکن یہ خواہش سے نہیں ہوگا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ علم بھی حاصل کرنا پڑے گا، محنت بھی کرنی پڑے گی، دنیا میں ارد گرد بہت سی ڈسٹریکشنز کے ساتھ آپ کو لڑنا بھی پڑے گا۔ لڑنے سے مراد فزیکل فائٹ کی بات نہیں کر رہا، اپنی خواہش کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے اندر کی ایک جو جنگ ہے وہ بھی آپ کو کرنی پڑے گی۔ تو یہ سب جب ہوگا اور اللہ کی اطاعت ہوگی اور اللہ کے اپنے مقصد زندگی کو ہم پہچان کے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل کرے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس مقصد کو پہچاننا ہے، ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے اس مقصد کو پہچاننا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اور جب ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب لوگوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔